یہ دروس اللغہ العربیہ کا اب ہمارے سامنے تیسرے سبق کا آخری صفحہ ہے۔ تیسرے سبق میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں سمجھایا گیا کہ جب کسی لفظ کے ساتھ ال آ جاتا ہے تو اس کا ایک تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے، دوسرا ال بعض جگہ پہ پڑھا جاتا ہے لام، اور بعض جگہ پہ ال میں لام نہیں پڑھا جاتا۔ اس سبق کے جو پہلے حصے میں آپ نے پڑھا تھا، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً سارے ہی وہ الفاظ ہیں جن میں الف لام پڑھا جا رہا ہے۔ البیت، الکتاب، القلم، الجمل۔ جب آپ جاتے ہیں اسی سبق کے اگلے حصے میں تو وہاں پہ نجم کی مثالیں ہیں، النجم ہے، الدیک ہے، الرجل ہے، الطالب ہے۔ تو اس طرح یہ آہستہ آہستہ کر کے سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کیسے جو ہے آپ کو الف لام یہاں پہ سائلنٹ پڑھنا ہے، یہاں پہ نہیں پڑھیں گے آپ لام، الف لام میں لام سائلنٹ ہو جائے گا۔ اب ہم آخری پیج پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ وہ جو پچھلے 3 صفوں پہ پورے سبق میں سبق کے مثالوں کے ذریعے اور پھر ایکسرسائز کے ذریعے بتایا گیا کہ کسی جگہ پہ ال پورا لام پڑھا جائے گا، کسی جگہ پہ لام سائلنٹ ہوگا۔ تو یہاں پہ اس پورے سبق کو یا اس قاعدے کو جو پیچھے سکھایا گیا ہے مثالوں کے ساتھ، یہاں پہ اب اس کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں ابھی تک جو آپ نے پڑھا تھا اس میں کہیں پہ آپ نے یہ لفظ نہیں پڑھا الحروف القمریہ، الحروف الشمسیہ۔ اب یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ حرف قمریہ بھی ہوتے ہیں، حرف شمسیہ بھی ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ قمریہ ان حروف کو کہتے ہیں جن سے پہلے لام آئے گا تو سائلنٹ نہیں ہوگا بلکہ پڑھا جائے گا، جیسے یہ الف کے اوپر حمزہ ہے، عربی میں اس کو حمزہ ہی پڑھتے ہیں، تو جب اس سے پہلے الف لام آئے گا تو پڑھا جائے گا الاب، الاب، الباب، الجنہ۔ تو الاب، الباب، الجنت، تو وقف میں ساکن ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح حروف شمسیہ وہ ہیں کہ جن حروف سے پہلے جب الف لام آئے گا تو لام سائلنٹ ہوگا۔ لیکن کوئی بھی لفظ ہے اس میں جو پہلا حرف ہے اس حرف سے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ہم نے لام پڑھنا ہے یا نہیں۔ تو اگر کسی لفظ کے شروع میں حرف یہ ہے الف اور اوپر حمزہ تو اس کو الاب، یہاں پہ لام کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ با ہے تو الباب، جیم ہے تب بھی الجنت، اور ان کے ترجمہ تو آپ کو آتے ہیں۔ اب والد کو کہتے ہیں، باب دروازے کو کہتے ہیں، الجنت جنت، اور ہا سے شروع ہونے والا جو لفظ ہے اس کے شروع میں بھی لام پڑھا جائے گا، الحمار جیسے ہے۔ خا الخبز، خبز کہتے ہیں روٹی کو، اور یہ یہاں پہ تو عام لفظ یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کل حروف قبریہ کی تعداد 14 ہے، اور یہ میں باقی بھی الفاظ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ان کا ترجمہ بھی آپ پڑھ لیں۔ عین سے العین ہے، تو عین سے پہلے جب الف لام آئے گا تو وہاں پہ بھی لام پڑھا جائے گا۔ العین، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، اور جاسوس کو بھی عین کہتے ہیں۔ غین سے الغدا، الغداء دوپہر کا کھانا۔ فا سے الفم، منہ کو فم کہتے ہیں عربی میں۔ القمر، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، چاند۔ کاف سے الکلب، میم سے الماء۔ الولد، ولد یہ کئی بار آ چکا ہے، لڑکا۔ پھر یہ ہا ہے الہواء، ہوا جو اردو میں ہوا کہتے ہیں وہی۔ ید، الید، ید کہتے ہیں ہاتھ کو۔ تو یہ 14 حرف وہ ہیں جو حروف قمریہ کہلاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حروف شمسیہ کی طرف، ایک بار ان حروف کے مثالیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الحروف الشمسیہ یعنی وہ حرف جن کو شمسیہ کہتے ہیں، جن سے پہلے اگر الف لام آئے گا تو لام سائلنٹ ہو جائے گا۔ تاجر، التاجر، دیکھیں تا ہے التاجر، ثا الثوب، دال الدیک، ثوب کپڑے کو کہتے ہیں۔ اچھا آپ نے یہ سنا ہوگا یہاں پہ عام طور پہ جو عرب میں لباس پہنتے ہیں لمبا، اس کو توپ کہتے ہیں نا، تو یہ توپ نہیں ہے، اصل میں ثوب ہی ہے، اور اس کو جب بعض لہجوں میں بالکل ثوب کر کے پڑھتے ہیں یا ثا کے صحیح مخرج سے پڑھتے ہیں تو وہ محسوس ایسے ہوتا ہے تو وہ بگڑ کے توپ ہو گیا، تو اصل میں لفظ یہ ثوب ہی ہے۔ اس کے بعد دال ہے الدیک، ذال الذہب،
ذہب کسے کہتے ہیں؟ سونے کو. را سے الرجل، زا سے الزہرۃ، زہرہ کہتے ہیں پھول کو. سین السمک، شین الشمس، السمک مچھلی کو کہتے ہیں، اور شمس جیسے آپ کو پتہ ہے سورج کو کہتے ہیں. پھر آگے صاد ہے، اور صاد کی ایک مثال دی ہے الصدر. صدر سینے کو کہتے ہیں. ایک صدر ہوتا ہے جو پریزیڈنٹ ہے، اور یہ صدر یا الصدر سینے کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے ضاد. صاد کے بعد داد بھی حروف شمسیہ میں سے ہے. تو الضیف، یہاں پہ بھی دیکھیں سب جگہ لام سائلنٹ آ رہا ہے. تا سے الطالب، ضا، تا ضا، یہ زوئی پڑھتے ہیں نا، زوئی نہیں ہے، ضا ہے عربی میں. الظہر، کمر کو کہتے ہیں ظاہر. لام سے اللحم، لحم گوشت کو کہتے ہیں. نون سے النجم، ستارہ، یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہ حروف شمسیہ ہیں، اور ان حروف کو قمریہ اور شمسیہ جو حروف ہیں ان کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ سب نے. یہ آپ کے سامنے آگے ہیں پورے حروف اکٹھے بھی. عربی زبان میں کل کتنے حروف ہیں؟ 14، 28. تو 14 حروف قمریہ ہیں اور 14 حروف شمسیہ ہیں. تو ان حروف کو اچھی طرح سے یاد کر لیں. اچھا، ایک علامت بھی ہے، بہت آسانی سے دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. تو جب الف لام کے بعد جو حرف آ رہا ہے اس کے اوپر اگر شد آئے گی تو وہ حروف شمسی ہوگا. آپ دیکھ لیں اس لائن میں، اس لسٹ میں جتنے بھی حروف ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں، پہلے حرف کے اوپر شد ہے. تاجر پہ شد ہے، ثوب پہ شد ہے، الدیک دال کے اوپر شد ہے. اس طرح یہ سب میں شد ہے، جبکہ یہاں پہ آپ کو کہیں بھی شد نہیں ملے گی. سب جگہ پہ آپ کو زبر یا دوسرے کوئی اور حرکت تو ملے گی، لیکن آپ کو کہیں بھی شد نہیں ملے گی.